نبیل قبول صاحب کو 22 منٹ دیا گیا، قادر پٹیل کو 28 منٹ دیا گیا۔ مجھے تھوڑا سا بولنے میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ آپ لے لیں، آپ کی جماعت کا ٹائم اوپر ہو چکا ہے، مگر لے لیجئے آپ بات۔ بہت شکریہ، میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق ہے، یقیناً ہم سب اپنے پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر سے جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو ایگزمپٹ کیا جائے، خاص کر جو 15 لاکھ تک سالانہ کماتے ان کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کیا جائے۔ جناب، سیلری 10% بڑھائی گئی، پینشن 7% بڑھایا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایم کیو ایم کا مطالبہ کہ سیلری جو ہے وہ 20% اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ای او بی آئی ویری امپورٹنٹ، یہ وہ لوگوں کو 10,000 روپے مہینہ ملتا ہے جو 30 سال 32 سال 35 سال مختلف فیکٹریوں میں کماتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد انہیں 10,000 روپے مہینہ دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کا مطالبہ کہ وہ 10,000 ای او بی آئی کو اضافہ کر کے 15,000 روپے کیا جائے۔ سید امین الحق صاحب۔ شکریہ جناب والا آپ کا وقت دینے کا۔ سب سے پہلے میں جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اس پہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ کا موقف ہے، پوری پاکستانی قوم انکلوڈنگ ایم کیو ایم پاکستان اپنے حکومت پاکستان کے اس موقف اور بالخصوص جس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق ہے، یقیناً ہم سب اپنے پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات، جو 5 مئی پاکستان اور انڈیا کے جو جنگ شروع ہوا اور ہم سب نے دیکھا کہ 6 مئی کی رات پاکستان نے بھارتی ایئر فورس کے ایک نہیں بلکہ 6 طیارے گرائے اور یہ وار 6-0 سے پاکستان جیتتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، غالباً 10 مئی کی رات تھی، پاکستان کے 6 ایئر بیس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ پھر صبح 5:16 پہ پاکستان کی جو جوابی کارروائی ہوتی ہے، 5:16 پر جو 6 ایئر بیس کے بدلے پہ پاکستان کی فوج نے 26 ایئر بیس پہ حملہ کیا اور پھر پورے دنیا نے دیکھا کہ انڈیا نے گھٹنے ٹھیک دیے اور سیز فائر کی بات کرنے لگا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی انڈیا کو 10 جنم تک یاد رہے گا۔ کمنگ بیک ٹو دا بجٹ، میں سمجھتا ہوں کہ 2025 اور 26 کا جو بجٹ ہے غالباً 17,573 بلین کا رکھا گیا ہے۔ اگر اس بجٹ پہ نظر ڈالتے ہیں اور وفاقی حکومت کی جو ویژن دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، میں ایک لائن آپ کو اس تقریر سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہماری ترجیح ایک ایسی معیشت کی تشکیل ہے جو ہر طبقے کو ترقی کی سبرات دے۔ آگے فرماتے یہی ویژن ہمیں آگے بڑھاتا ہے ایک ایسے پاکستان کی طرف جہاں ترقی ہر فرد کی دہلیز تک پہنچے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ترقی ہر انسان کے دہلیز تک پہنچے۔ جب اس بجٹ کو دیکھتے ہیں تو جہاں بہت ساری میرا خیال ہے پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہے تو ساتھ ساتھ نگیٹیو چیزیں بھی نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑی سی بات پازیٹیو چیزوں پہ کر لیں کہ جو معیشت ٹیک آف ہو رہا اس کے حوالے سے گفتگو کر لیں۔ یس، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن جو پچھلے سال تک 29, 30 اور 31% پہ تھا، الحمدللہ اس جسے کہتے ہیں کہ فائننس کی ٹیم کی بہترین کوشش و کاوشوں کی بدولت کم ہو کر غالباً 4.9 اور 5 کے درمیان موجود ہے۔ اٹس اے گڈ اینڈ پازیٹیو سائن۔ کرنٹ بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو پچھلے سال ہم 1.8 بلین لاسز میں تھے، مائنس میں تھے۔ اگر اس سال کو دیکھتے ہیں تو کرنٹ بینک اکاؤنٹ الحمدللہ 1.5 بلین $US پلس میں ہے۔ ریمیٹنس پہ بڑی میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے بڑے باتیں کی ہیں کہ اگر ہم بائیکاٹ کی اپیل کریں گے تو ریمیٹنس نہیں آئے گا، لیکن الحمدللہ ہم نے کیا دیکھا کہ ریمیٹنس بھی 31% اضافہ ہو گیا۔ پچھلے سال ہم نے $30 بلین پہ کلوز کیا تھا، الحمدللہ اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم $38 بلین پہ کلوز کریں گے۔ اگین اٹس اے گڈ اینڈ پازیٹیو سائن۔ اسٹیٹ بینک ریزرو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے روپے میں استحکام موجود ہے۔
کہاں 330 روپے US ڈالر کا تھا، ابھی 282 283 اور 284 کے درمیان موجود ہے. اگین اٹس اے پازیٹیو سائن. اچھی بات کیا ہے کہ جو عالمی ریٹنگ تنظیمیں ہیں، چاہے وہ موڈی ہو یا فچ ہو، اس نے بھی پاکستان کی ریٹنگ +C سے بڑھا کر -B پر لے کر آ گئے. اگین اٹس اے گڈ اینڈ دا پازیٹیو سائن. کمنگ بیک ٹو دا FBR کہ FBR کے پاس کیا ہے. اچھی بات ہے کہ وفاقی بجٹ میں جو FBR کو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ غالباً 14,131 بلین ریکور کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، محاصل حاصل کرنا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 18.7% زیادہ ہے. آئی ہوپ کہ FBR انڈر دی لیڈرشپ آف فائنانس منسٹر اپنے کام کو جاری و ساری رکھے گی، اور اگر یہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں تو یقیناً اگلے آنے والے سال میں کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے اگر مثبت طریقے سے آگے بڑھتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یس IMF سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. جناب والا، MQM پاکستان ایک لبرل ماڈریٹ اور پروگریسو پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ساتھ ساتھ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اور جب میں بات کرتا ہوں کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو ہر صورت پچھلے سال بھی اس سال بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے اس پورے اگر ٹیکس نیٹ ورک میں دیکھیں سب سے مظلوم طبقہ کون ہے؟ یہ جو بیچارے سیلریڈ کلاس ہے، ان کے اوپر پچھلے سال 5% ٹیکس لگایا گیا. اس سال پوری سیاسی پارٹی انکلوڈنگ MQM پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ ٹیکس ایگزمپشن سے مستثنی کیا جائے، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے غالباً 1% ٹیکس لگایا گیا ہے. MQM پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر سے جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو ایگزمپٹ کیا جائے، خاص کر جو 15 لاکھ تک سالانہ کماتے ان کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کیا جائے. جناب، سیلری 10% بڑھائی گئی، پینشن 7% بڑھایا گیا. MQM پاکستان جیسے میں نے کہا کہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کو ریپریزنٹ کرتی ہے. MQM کا مطالبہ کہ سیلری جو ہے وہ 20% اضافہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ EOBI ویری امپورٹنٹ. یہ وہ لوگوں کو 10,000 روپے مہینہ ملتا ہے جو 30 سال 32 سال 35 سال مختلف فیکٹریوں میں کماتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد انہیں 10,000 روپے مہینہ دیا جاتا ہے. MQM کا مطالبہ کہ وہ 10,000 EOBI کو اضافہ کر کے 15,000 روپے کیا جائے. منیمم ویج آج مہنگائی کے دور میں 37,000 منیمم ویج رکھا گیا ہے. MQM پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ منیمم ویج کو 40,000 روپے کیا جائے. جناب والا، کمنگ بیک ٹو دا ایجوکیشن، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ سندھ کے عوام کے لیے بھی اور کراچی کے عوام کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یس ایجوکیشن میں جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن، جو کہ صرف اور صرف جس کا کیمپس جس کا ہیڈ آفس اور جو یونیورسٹی صرف لاہور میں تھی، الحمدللہ MQM کے کوششوں کاوشوں کی بدولت اب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کا کیمپس کراچی میں بھی کھولا جا رہا، اور اس کے لیے 3 بلین روپیز آلریڈی مختص کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کالج آف آرٹس، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو لاہور میں ابھی سے نہیں بلکہ 70 کی دہائی سے قائم ہے. اگین MQM کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت اس کا کیمپس کراچی میں بھی قائم کیا جا رہا، اور اس کے لیے 548 ملین روپیز مختص کر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کا نوجوان چاہے اورنگی میں رہتا ہو، لانڈی میں رہتا ہو یا لاڑکانہ کا نوجوان ہو، بدین کا ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتا ہے. جناب والا، ساتھ ساتھ ایک تنقیدی بات بھی، ہم سب نے دیکھا کہ پچھلے سال HEC میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں لگ بھگ 66 بلین روپیز رکھے گئے تھے. کس کے لیے؟ ریسرچ اینڈ انوویشن کے لیے. کس کے لیے؟ یونیورسٹی کے جو مختلف تعلیمی ادارے ان کو پیسے دیے جاتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی اس سال اس 66 بلین کو کٹ کر کے 39.5 بلین رکھا گیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے، بالخصوص ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں، کہ HEC کے بجٹ کو بڑھایا جائے اور اسے کم از کم 66 بلین تک لے کے جایا جائے. جناب والا، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بٹ انفارچونیٹلی ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، چاہے وفاق کو دیکھتے ہیں یا صوبائی حکومت کو دیکھتے ہیں، کراچی دشمنی کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتی ہے. جناب والا، K4 کا منصوبہ 2016 میں شروع کرنا تھا،
غالباً 26 ارب روپے رکھے گئے تھے کہ 13 ارب وفاق خرچ کرے گی، 13 ارب صوبائی حکومت خرچ کرے گی۔ 12.5 ارب وفاقی حکومت نے خرچ کیا، صوبائی حکومت نے 1 پیسے خرچ نہیں کیا، سندھ کی صوبائی حکومت نے۔ ایم کیو ایم کے کوششوں کاوشوں کی بدولت K4 کو وفاق میں لے کے گئے اور کیا فیصلہ کیا ہے کہ 126 ارب روپے تمام کے تمام فیڈرل گورنمنٹ اس کو پیمنٹ کرے گی۔ وابڈا کو ہینڈ اوور کیا گیا، وابڈا نے تقریباً 70% کام مکمل کر لیا ہے، بٹ انفارچونیٹلی وفاقی حکومت نے اس کے لیے صرف اور صرف 3.2 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں سندھ حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ خدا را کراچی دشمنی بند کرے۔ کراچی کے لیے پانی پینے کا پانی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اگر اسی رفتار سے اگر وابڈا کام کرتی ہے تو جون 2025 میں K4 مکمل ہو جائے گا۔ لیکن آگمنٹیشن کی ذمہ داری کس کی تھی؟ گریڈ اسٹیشن بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ صوبائی حکومت کی تھی۔ صوبائی حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، اور آج اگر K4 مکمل بھی ہو جائے گا تو کراچی میں ڈسٹریبیوشن کے نظام کو بنانے میں 2 سال لگیں گے۔ میری صوبائی حکومت سے مطالبہ کہ یس وہ اپنے حصے کا کام مکمل کریں، اور وفاق سے مطالبہ کہ ہر صورت میں 3.2 بلین K4 کے لیے ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، اسے کم از کم 40 بلین کیا جائے۔ جناب والا، گرین لائن کا منصوبہ، ہم لاہور کو دیکھتے ہیں تو لاہور کا میٹرو کس نے بنایا؟ لاہور کا میٹرو پنجاب کی صوبائی حکومت نے بنایا۔ پنڈی کے میٹرو دیکھتے ہیں تو کس نے بنایا؟ پنجاب کی صوبائی حکومت نے بنایا۔ اگر پشاور کے میٹرو دیکھتے ہیں تو کس نے بنایا؟ KPK کے صوبائی حکومت نے بنایا۔ بٹ انفارچونیٹلی کراچی میں میٹرو بنانے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ سے جناب والا جب 2017 میں وفاق سے مل کر ان سے بات کر ہم نے گرین لائن کا منصوبہ شروع کرایا، اور آج یہ سن کر خوشی ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پہ 1 لاکھ افراد اس گرین لائن پہ سفر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی تقریباً 4 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گرین لائن کے منصوبے کو جو کہ نمائش کے اعداد کے مزار پہ ختم ہو رہا ہے، اسے مکمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب والا، بس 1 منٹ، میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ لسٹ میرے پاس موجود ہے جناب اسپیکر صاحب، نبیل قبول صاحب کو 22 منٹ دیا گیا، قادر پٹیل کو 28 منٹ دیا گیا، میری تھوڑا سا بولنے میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ آپ لے لیں، آپ کی جماعت کا ٹائم اوپر ہو چکا ہے، مگر لے لیجئے آپ بات۔ بہت شکریہ، میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ تو گرین لائن کو منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال سے مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج، یس اربن ایم کیو ایم پاکستان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت پچھلے کئی سالوں سے وفاقی حکومت کراچی اور حیدرآباد کے لیے اربن ڈیولپمنٹ پیکیج رکھتی چلی آئی ہے۔ اس سال بھی 15 ارب روپے کراچی کے لیے رکھا گیا، اور 5 ارب روپے جو ہے وہ حیدرآباد کے لیے رکھا گیا۔ ایم کیو ایم اس کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ کراچی کے لیے کم از کم 20 ارب روپے، اور حیدرآباد کے لیے وسیم بھائی موجود ہیں، علیم بھائی موجود ہے، حیدرآباد کے لیے کم از کم 10 ارب روپے رکھا جائے تاکہ ان کی بنیادی ضروریات کو مکمل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ کے الیکٹرک، جناب والا کے الیکٹرک ریاست کے اندر ریاست ہے جس نے ایک مافیا کے طرز پہ کام کرتی ہے، کراچی کے لوگوں کو گھنٹوں لوڈ شیڈنگ میں مبتلا کرتی ہے، اور جو ملٹی ٹیرف جو بل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیپرا سے اپروول لیا ہے، ایم کیو ایم اس کے مخالفت کرتی ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جو اس نے اپیل دائر کی ہے، اور ایم کیو ایم کا ہر اراکین قومی اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ ہر موقع پہ نیپرا کی کورٹ میں موجود ہوگا تاکہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ آخری بات جناب والا کہ جو پیسے وفاق نے صوبائی حکومت کے لیے، جو پیسے وفاق نے PIDCL کے ذریعے خرچ کرنا چاہ رہی ہے، جو سندھ کی ترقی کے لیے، سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی ترقی کے لیے، حیدرآباد کی ترقی کے لیے، میر پور خاص کی ترقی کے لیے اگر اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ایم کیو ایم پاکستان وہ تمام آئینی، قانونی اور جمہوری طریقہ کار اپنائے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کی ترقی کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ بہت شکریہ۔